السلام علیکم ناظرین و سامعین، امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آپ دیکھ رہے ہیں اسلامک ہب آفیشل اور میں ہوں آپ سب کا دوست کاشف محمود۔ ناظرین و سامعین، اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل اسلامک ہب آفیشل سبسکرائب نہیں فرمایا تو جو آپ ویڈیو دیکھ رہے ہیں اس کے نیچے ریڈ کلر کا بٹن ہے، سبسکرائب بٹن، آپ اس کو پریس فرما لیں، کیونکہ ہمارے وظائف کی خاص اجازت صرف چینل کو سبسکرائب کرنے والوں کے لیے ہے۔ اور ایک اور چیز عرض کر دوں، اس کے ساتھ ایک گھنٹی کا بٹن ہے، اسے بھی پریس فرما لیجئے تاکہ جیسے ہی نئی ویڈیو آئے تو سب سے پہلے آپ کو اس کا نوٹیفیکیشن مل جائے۔ ناظرین و سامعین، رابطہ نمبر کی طرف بڑھتے ہیں۔ اگر آپ ہم سے کسی بھی مسئلہ کے متعلق جسمانی ہو یا روحانی رابطہ کرنا چاہتے ہیں تو آپ ہمارے موبائل نمبر 0334528118 پر رابطہ کر سکتے ہیں۔ کسی بھی وقت رابطہ کر سکتے ہیں 0334 5281 186 0334 5281 186۔ پاکستان سے باہر ملکوں سے رابطہ کرنے والے +92 کنٹری کوڈ لگائیں گے، پاکستان سے 0334 ملا کر آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ واٹس ایپ پر رابطہ کریں گے تو ہم سے رابطہ فوری ہو جائے گا، فوری آپ کو رپلائی کر دیا جائے گا۔ آئیے اب آج کے عمل کی طرف بڑھتے ہیں۔ ہمارا آج کا عمل 21 رمضان، 22 اور 23 رمضان کا وظیفہ ہے۔ اگر آپ کی کوئی خواہش ہے، اگر آپ چاہتے ہیں میری کوئی ضرورت پوری ہو جائے، میری کوئی حاجت پوری ہو جائے، میں اللہ رب العزت سے جو مانگوں اللہ رب العزت مجھے اسی وقت عطا فرما دے، تو یہ صرف 3 دن کا وظیفہ کر لیں۔ 3 دن میں اللہ رب العزت انشاءاللہ آپ کی ہر خواہش پوری فرما دیں گے۔ جو آپ کی حاجت ہے وہ پوری ہو جائے گی، آپ جو دعا مانگیں گے وہ قبول ہوگی۔ انتہائی مجرب عمل میں آپ کے پاس لے کر حاضر ہوا ہوں۔ ناظرین و سامعین، رمضان المبارک کا مہینہ، پھر 21، 22 اور 23 میں طاق راتیں بھی ہیں، اور طاق رات کا کوئی مقرر نہیں ہوتا کہ 27ویں رات ہی طاق ہو، بعض اوقات 21ویں رات بھی طاق ہو جاتی ہے، 23ویں رات کا بھی بعض روایات میں آیا ہے۔ تو عمل آپ طاق رات کو مد نظر رکھتے ہوئے کریں۔ اللہ رب العزت کی مدد ہے ان راتوں میں۔ رمضان المبارک کی آخری گھڑیاں ہیں، اور رمضان المبارک ویسے بھی بابرکت مہینہ ہے۔ اس میں جو مین امپارٹنٹ چیز میں عرض کرتا ہوں، ہر دفعہ ہی عرض کرتا ہوں، رمضان المبارک میں سحری اور افطاری کے وقت اللہ رب العزت بندہ مومن کی ایک دعا ضرور قبول فرماتے ہیں۔ سحری کے وقت کرے، افطاری کے وقت کرے، اللہ رب العزت ایک دعا ضرور قبول فرماتے ہیں۔ تو ہمارے دل سیاہ ہیں، ہماری زبانیں سیاہ ہیں، لیکن جو الفاظ اللہ جل شانہ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے ادا فرمائے، ان الفاظ پہ ہمیں یقین ہے، اس بات پہ ہمیں یقین ہے، نبی علیہ السلام نے فرما دیا ضرور قبول ہوگی۔ تو ہم اپنی حاجت اور ضرورت کے لیے جب عمل کریں، تو میں پہلے بھی عرض کرتا ہوں پھر عرض کر رہا ہوں، اس عمل کے ساتھ ہم اللہ رب العزت سے یہ بھی دعا کریں کہ اللہ میں نے اپنی حاجت کے لیے، میں نے اپنی ضرورت کے لیے میں نے یہ دعا کی ہے، یا اللہ آپ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ آپ سحری اور افطاری کے وقت بندہ مومن کی، اس روزہ دار کی ایک دعا ضرور قبول فرماتے ہیں۔ یا اللہ آپ میرا یہ مسئلہ حل فرما دیجئے، میری یہ دعا قبول فرما لیجئے، پھر دیکھیں اللہ رب العزت آپ کے ساتھ کیسا معاملہ فرماتے ہیں۔ ایک چیز تو یہ ذہن میں رکھیں، جب بھی جس طرح ہر عمل سے پہلے درود پاک ضروری ہے، اسی طرح رمضان المبارک میں ہر عمل کے لیے سحری اور افطاری کے وقت دعا کو بھی اپنے لیے ضروری سمجھیں۔ تو عمل کی ترتیب بھی میں آپ سے عرض کر دوں، عمل انتہائی آسان ہے، اور یہ سحری یا افطاری سے پہلے آپ نے کرنا ہے، عصر کے بعد کر لیجئے۔ سحری میں جس وقت آپ اٹھ جائیں اس وقت آپ کر سکتے ہیں۔ مستورات ہیں، کھانا پکاتے ہوئے بھی اس عمل کو کر سکتے ہیں۔ بہت آسان عمل ہے، اور یہ سورہ العصر والعصر ان الانسان لفی خسر، یہ جو آیت ہے، یہ جو سورت ہے سورۃ العصر، اس سورت کو پڑھ کر آپ نے اللہ رب العزت سے دعا کرنی ہے۔ اب اس سورت کی ترتیب بھی میں عرض کر دوں، اس کے پڑھنے کی ترتیب کیا ہے۔ آپ نے شروع میں 11 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم، یا صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صلی اللہ علی سیدنا محمد۔ کسی طرح بھی آپ پڑھیے، کوئی بھی درود پاک پڑھیے۔ سب سے افضل درود پاک درود ابراہیمی ہے۔ آپ درود ابراہیمی شروع اور آخر میں 3 مرتبہ پڑھ لیں تو اس کے اثرات بہت زیادہ ہیں۔
تو عمل کی ترتیب پھر عرض کرتا چلوں۔ شروع میں آپ نے 3 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ اس کے بعد سحری بنا رہے ہیں یا سحری کا وقت ہے تو بناتے ہوئے بھی آپ پڑھ سکتے ہیں، بیٹھ کے بھی پڑھ سکتے ہیں۔ آپ نے سورۃ العصر بسم اللہ سمیت بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، آپ نے اس مکمل سورت کو ملا کر پڑھنا ہے اور اس کو آپ نے صرف 11 مرتبہ پڑھنا ہے۔ آسان ترین عمل ہے اور 3 دن کا صرف عمل ہے۔ 11 مرتبہ آپ سورۃ العصر کو پڑھیں اور آخر میں پھر آپ درود ابراہیمی پڑھیں، مکمل درود ابراہیمی پڑھیں۔ سورۃ العصر میں پھر عرض کر دوں بسم اللہ الرحمن الرحیم ہر دفعہ جب پڑھنی ہے 11 مرتبہ تو بسم اللہ ضرور پڑھنی ہے، اور آخر میں پھر آپ 3 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ لیجئے۔ اس عمل کو کرنے کے بعد پھر آپ ہاتھ اٹھا لیجئے، 1 منٹ کے لیے صرف دعا کر لیجئے۔ اس دعا میں آپ نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر درود پاک پڑھیے، اللہ رب العزت کی تھوڑی سی تعریف کیجئے، اور پھر اللہ رب العزت سے آپ اپنے مسئلے کے لیے دعا کریں کہ اے اللہ میری یہ حاجت ہے، میں اس حاجت کے لیے میں نے یہ عمل کیا ہے، آپ اس کو قبول فرما کر میری وہ حاجت پوری فرما دیجئے۔ پھر آپ کہیے یا اللہ آپ سحری کے وقت بندہ مومن کی ایک دعا ضرور قبول فرماتے ہیں، یا اللہ میری یہ حاجت میری ضرورت ہے، آپ نبی علیہ السلام کی زبان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرما دینے کے صدقے میری یہ حاجت ضرورت پوری فرما دیجئے۔ اور یہ ممکن ہی نہیں کہ اللہ رب العزت آپ کی اس دعا کو قبول نہ فرمائے۔ آپ کی جو دعا ہے، آپ کی جو حاجت ہے، آپ کی جو ضرورت ہے، آپ کی جو مشکل ہے، اللہ رب العزت اس کو آسان نہ فرما دیں، آپ کی حاجت کو اللہ پورا نہ فرما دیں، آپ کی دعا کو اللہ قبول نہ فرما لے، یہ ممکن نہیں۔ انشاءاللہ اللہ پاک آپ کی دعا کو قبول فرمائیں گے، آپ کی ہر حاجت پوری ہوگی انشاءاللہ۔ اس عمل کی ترتیب میں چند باتوں کا خیال رکھیں۔ کوشش کریں تہجد کی نماز قضا نہ ہو۔ مسورات ایک غلطی کرتی ہیں، وہ اٹھتی ہیں سحری کے وقت اٹھ بھی جاتی ہیں، لیکن سحری کی تیاری میں وہ تہجد نہیں پڑھ سکتی۔ کتنی بڑی محرومی ہے، سحری کے وقت تہجد کے وقت اٹھ کر بھی بندہ تہجد سے محروم رہے۔ سب سے آسان ترتیب، جیسے ہی آپ اٹھتے ہیں تو وضو کریں، وضو کر کے آپ 2 نفل پڑھیں، تہجد کی نیت سے پڑھیں، 4 پڑھیں بہتر ہے، 4 پڑھنی چاہیے، ورنہ کم از کم 2 تو ضرور پڑھیں۔ 2 پڑھ کے پھر اسی وقت آپ یہ عمل کر لیں، سب سے آسان ترتیب۔ اگر لیٹ ہو جائے، اٹھنے میں دیر ہو جائے تو آپ کسی وقت بھی اس کو کر سکتے ہیں۔ رمضان میں اس عمل کی یہ ترتیب ہے، لیکن رمضان کے بعد بھی آپ اس عمل کو کر سکتے ہیں۔ ہر حاجت کے لیے، ہر ضرورت کے لیے، جو بھی خواہش ہے اس کے لیے آپ رمضان کے بعد بھی اس عمل کو کر سکتے ہیں۔ رمضان کے بعد اگر آپ اس عمل کو کرنا چاہیں تو عصر کی نماز کے بعد یا عشاء کی نماز کے بعد اس عمل کو کریں گے اور اللہ رب العزت سے آپ دعا کریں گے۔ اب اس عمل کی چند شرائط کی طرف بڑھتے ہیں۔ اس عمل کو کرتے ہوئے باوضو ہونا ضروری ہے، آپ باوضو ہو کر اس عمل کو کریں۔ چلتے پھرتے کر سکتے ہیں، جس طرح میں نے عرض کیا مصروفیات ہیں، لیکن رمضان میں سحری کی مصروفیت، افطاری کی مصروفیت، لیکن رمضان کے بعد آپ ایک جگہ بیٹھ کر کریں گے اس عمل کو، مصلی پر بیٹھ کے ایک جگہ بیٹھ کر، کیونکہ مختصر عمل ہے، فائدہ بہت زیادہ ہے۔ ایک جگہ بیٹھ کر آپ اس عمل کو کریں گے، قبلہ رو ہو کر کریں تو بہت بہتر ہے۔ لیکن ایک چیز کا خیال رکھیں، عورتیں مخصوص ایام میں اس کو نہیں کر سکتی، کیونکہ قرآن پاک کی تلاوت ہے، اس میں قرآن پاک کی ایک سورت ہے، محسوس ایام میں کلام پاک کی تلاوت کرنا یہ جائز نہیں ہے۔ یہ بھی عرض کرتا چلو مسورات پوچھتی ہیں محسوس ایام میں وظیفہ کر سکتے ہیں یا نہیں، تو اس کے متعلق عرض کر دوں کہ محسوس ایام میں صرف کلام پاک کی تلاوت نہیں کر سکتے، آیات کا وظیفہ نہیں کر سکتے، اس کے علاوہ نماز نہیں پڑھ سکتے۔ باقی آپ اس سے غفار پڑھیں، درود پاک پڑھیں، اللہ رب العزت کے اسماء مبارکہ، ان کے وظائف آپ جتنے چاہیں کریں، اس میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے، آپ کر سکتے ہیں، منع نہیں ہے۔ مسورات محسوس ایام میں بالکل ذکر چھوڑ دیتی ہیں، اس سے غفار تک نہیں کرتی، پھر ان پہ اثرات آتے ہیں، پھر مشکلات آتی ہیں، پریشان ہو جاتی ہیں۔ محسوس ایام میں بھی عبادت کرنی چاہیے، اس سے غفار کے ذریعے، درود پاک کے ذریعے، صرف نماز اور کلام پاک کی تلاوت کے اس کے وظائف آپ نہیں کر سکتے۔ اور جو لوگ وظیفہ شروع کریں، اور شروع کیا ہے لیکن 2 دن کے بعد 3 دن کے بعد محسوس ایام شروع ہو گئے، تو ٹوٹل یہ عمل کی مدت اصل میں 3 دن ہے۔ دوسرے یا تیسرے دن اگر محسوس ایام شروع ہو جاتے ہیں تو محسوس ایام ختم ہونے کے بعد مزید 2 دن یا 1 دن جو بچتا ہے وہ آپ عمل مکمل ضرور کیجئے۔ پھر اللہ رب العزت کے رحمت دیکھیے، اللہ رب العزت کی محبت دیکھیے، کیسے اللہ رب العزت آپ کے مسائل کو حل فرماتے ہیں۔
آخر میں پھر گزارش کروں گا کہ ہمارے عمل کی خاص اجازت ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنے والوں کے لیے ہے۔ عام اجازت سب کو ہے، لیکن خاص اجازت سے جو فائدہ ہوتا ہے وہ عام اجازت سے نہیں ہوتا، اس لیے آپ ہمارا چینل ضرور سبسکرائب فرمائیے، لائک اور کمنٹ کرنا نہ بھولیے گا۔ اجازت چاہوں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔